بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے آپ سبھی سے التجا ہے کہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یہودی بولے، اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، انہی کے ہاتھ باندھے جائیں، اور ان پر اس کہنے سے لعنت ہے، بلکہ اس کے ہاتھ کشادہ ہیں، عطا فرماتا ہے جسے چاہے۔ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو تمہاری طرف تمہارے رب کے پاس سے اترا، اس سے ان میں بہتوں کو شرارت اور کفر میں ترقی ہوگی، اور ان میں ہم نے قیامت تک آپس میں دشمنی اور بیر بغض ڈال دیا۔ جب کبھی لڑائی کی آگ بھڑکاتے ہیں، اللہ اسے بجھا دیتا ہے، اور زمین میں فساد کے لیے دوڑتے پھرتے ہیں، اور اللہ فسادیوں کو نہیں چاہتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو بات میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گی وہ یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں ہے کہ یہودی بولے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، یعنی معاذ اللہ وہ بخیل ہے۔ شان نزول حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ یہود بہت خوشحال اور نہایت دولت مند تھے جب انہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی اور مخالفت کی تو ان کی روزی کم ہو گئی۔ اس وقت فنحاس یہودی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، یعنی معاذ اللہ وہ رزق دینے اور خرچ کرنے میں بخل کرتا ہے۔ اس قول پر کسی یہودی نے منع نہ کیا، بلکہ وہ راضی رہے، اس لیے سب کا مقولہ قرار دیا گیا، اور یہ آیت کریمہ ان کے حق میں نازل ہوئی، انہی کے ہاتھ باندھے جائیں گے تنگی اور سخاوت سے۔ اس ارشاد کا یہ اثر ہوا کہ یہود دنیا میں سب سے زیادہ بخیل ہو گئے، یا یہ معنی ہے کہ ان کے ہاتھ جہنم میں باندھے جائیں گے، اور اس طرح انہیں آتش دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ ان کی اس بیہودہ گوئی اور گستاخی کی سزا میں اور ان پر اس کہنے سے لعنت ہے، بلکہ اس کے ہاتھ کشادہ ہیں، وہ جو کریم ہے، اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے جسے چاہے اپنی حکمت کے موافق۔ اس میں کسی کو مجال اعتراض نہیں ہے۔ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن شریف جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے اترا ہے، اس سے ان میں بہتوں کو شرارت اور کفر میں ترقی ہوگی، یعنی جتنا قرآن پاک اترتا جائے گا اتنا حسد و اناد بڑھتا جائے گا، اور وہ اس کے ساتھ کفر و سرکشی میں بڑھتے رہیں گے، اور ان میں ہم نے قیامت تک آپس میں دشمنی اور بغض ڈال دیا ہے۔ وہ ہمیشہ باہم مختلف رہیں گے، اور ان کے دل کبھی نہ ملیں گے۔ جب کبھی لڑائی کی آگ بھڑکاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے بجھا دیتا ہے اور ان کی مدد نہیں فرماتا، وہ ذلیل ہوتے ہیں اور زمین میں فساد کرنے کے لیے دوڑتے ہیں۔ ترجمہ: اور اس نے تمہیں ہر اس چیز میں سے دیا جو تم نے اس سے مانگی، اور اگر تم اللہ کی نعمت کو شمار کرو تو اسے شمار نہ کر پاؤ گے۔ یقیناً انسان بڑا ظالم، بہت ناشکرا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کا دایاں ہاتھ بھرا ہوا ہے، کسی طرح کا خرچ کرنا اسے کم نہیں کرتا۔ کیا تم نے دیکھا کہ اس نے جب سے آسمان و زمین پیدا کیے کس قدر خرچ کیا ہے، تو اس میں کچھ کمی نہ ہوئی جو اس کے دائیں ہاتھ میں ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے، اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ ہی دائیں ہیں، اللہ تعالیٰ پاک ہیں، ان کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ یہودیوں کی تاریخ اور ان کے موجودہ حالات جاننے والا ہر شخص جانتا ہے کہ کس طرح ہر لڑائی کے پیچھے
یہودیوں کا خفیہ ہاتھ ہوتا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ وہ ان کے منصوبے پورے نہیں ہونے دیتا۔ مگر افسوس کہ اب مسلمانوں کے اکثر علماء و عوام کا بھی تقریباً یہی حال ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کرنا چھوڑ رکھا ہے، بلکہ جب بھی موقع ملتا ہے اسلام کے کسی نہ کسی حکم سے انکار یا اس کی گستاخی سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ مسلمان ان برکات سے محروم ہیں جو کتاب و سنت پر عمل کرنے اور برائیوں کو روکنے کے لیے جہاد کرنے کی صورت میں انہیں حاصل ہوتی۔ ایک چھوٹی سی دعا جو میں کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم کی راہ پر گامزن کرے، اور اب سب کی تمام جائز دعائیں قبول فرمائے، اور جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالحین اولاد عطا فرمائے، اور جو لوگ بیمار ہیں انہیں بھی صحت و تندرستگی عطا فرمائے، اور آپ سب کو آپ کے گھروں میں خوش و خرم رکھیں اور صحت و تندرستگی بھی دیں۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔